ناظرین کرام، ابھی آرٹیکل میرے سامنے ہے جی، کچھ تو خیر ابھی آرٹیکل میں کوئی پرانا ہو گیا ہے، لیکن کل تو سچویشن مصر کی بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہے۔ مصر میں کل سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے الیکشن کو کلعدم قرار دے دیا ہے، کیونکہ وہاں اب ظاہر اخوان المسلمین کی جیت ہوئی تھی، اور اخوان المسلمین کی جیت کے ساتھ سلفی بھی بہت اکثریت میں آئے تھے، تو انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے اور رستہ ہموار کر رہے ہیں یہ وہ احمد شفیق کے منتخب ہونے کا۔ انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹ کے ارکان وہ ہیں جو الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں، یہ کام وہی کر رہے ہیں جو الجزائر میں کیا تھا انہوں نے، اور راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ میرا خیال ہے اس پورے پروسیس میں ایک خاص جو عرب سپرنگ ہے، وہاں ان کا خیال تھا کہ سیکولر قوتیں ہیں اور وہی سیکولر قوتیں برسر اقتدار آئیں گی، لیکن یہ پھر فوج کو سنبھال دے رہے ہیں، اقتدار ڈرے ہوئے ہیں اسرائیل کی وجہ سے، مصر کی قوت جو وہاں موجود ہے کہ وہاں اگر عوامی امنگوں کے مطابق حکومت آ گئی تو کیا ہوگا۔ سارا کچھ کیا درا جن کا ہے وہ سب نظر آتا جی، یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا آرٹیکل لوکنگ فار پاک ان یو ایس ڈکشنری، کہ اگر آپ امریکہ کی ڈکشنری میں پاک کا لفظ یعنی پاکستان کا لفظ تلاش کریں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے بڑی دو تین ٹرمز بڑی مزے کی استعمال کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ گویا مجروح معصومیت کا احساس ہے، کا نمایاں احساس ہے پاکستانی لوگوں کے اندر، مجروح معصومیت کہہ رہے ہیں، زخمی معصومیت جو ہے اس کا احساس انہیں پایا۔ سیلف پٹی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سیلف پٹی تو ایک طرح کی نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے جب انسان اپنے پر ترس کھاتا اور کہتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے بڑی مدد کی، ہم نے بڑا ساتھ دیا، ہم نے بڑی قربانیاں دیں، ہم نے بہت تکلیفیں سہیں، ہمارا بہت سا مالی اور معاشی نقصان بھی ہوا، ہم لڑتے رہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر، لیکن امریکہ ہمیں ڈچ کر کے پہلے بھی چلا گیا اور اب بھی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ایک سیلف پیٹی ہے اور ہماری زخمی معصومیت ہے، اب کچھ بھی کہہ لیجئے جو کہتا ہے، اس کے سارے اثرات ہیں۔ ورنہ ہمیں انہوں نے کہا جی کولڈ وار کے زمانے میں پاکستان بڑا یہ آئیڈیا سیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ ہم بہت ان کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں، وہ امریکن ہمیں استعمال کرنا چاہتے تھے روس کے خلاف، اور پاکستان کا خیال تھا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے انڈیا کے خلاف، اور یہی سارا کنٹرڈکشن تھی جس نے سارے مسائل پیدا کیے۔ اور انہوں نے کہا اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وہاں اڈے تھے، اور بڑ بھیڑ کا اڈا تھا جہاں سے ہم ان کے جہاز اٹھتے تھے اور روس کی نگرانی کرتے تھے، ایک جہاز گرا بھی دیا تھا۔ تو اس پوری صورتحال میں امریکہ جس تعلقات کے حوالے سے ان کو دیکھتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ تعلقات ہیں، مختلف حوالوں سے جو لوگ مثلا آتے رہے ہیں مشرف کے بارے میں کہ وہ انلائٹن ماڈریشن کی بات کرتا تھا، یعنی یہ فوجی ہونے کی وجہ سے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، انلائٹن ماڈریشن کی ایکسیپٹ کیا تھا۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں وہاں مصر میں یہی کر رہے ہیں آپ، اسی لیے کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ مسلم ملکوں میں ان کا جو رویہ رہا ہے وہ ہمیشہ ایک بڑا عجیب و غریب رہا ہے۔ تو ان کی ڈکشنری میں پاکستان کا نام جو ہے نا ایک بہت ڈفرینٹ حوالے سے آتا ہے۔ ڈرون حملوں پہ بہت سارے آرٹیکل ہیں، لیتھل ہپوکریسی، اوباماز روبوٹک اسیسنس، وجے پرساد کا ہے یہ تو، اور ڈرون کلز شوڈ کنٹینیو، یہ یو ایس اے ٹوڈے کا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو خیر وہ تو دوسری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ منافقت ہے، ہپوکریسی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں ڈرون حملے جو ہیں اس کے ذریعے سے ہم بڑا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، فوج کو بھی نہیں وہاں استعمال کرنا پڑتا، اور اس کے باوجود ہم ڈرون اٹیکس کریٹ مور، لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے بندے ہم کم مارتے ہیں، دشمن زیادہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ جو دشمن پیدا کرتے ہیں وہاں ہر بندہ جس کے سر پر ڈرون اڑ رہا ہوتا ہے اور جس سے اس کے گھر والوں کو ہٹ کیا جاتا ہے یا کسی لوگ کو ہٹ کیا جاتا ہے، وہ امریکہ کی نفرت کے ساتھ پروان چڑھتا ہے جی۔ اس کا لیگل جواز کہاں ہے، کیا ہے، کوئی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، لیکن بہت ساری چیزیں انہوں نے 3-4 پوائنٹ گنوائے ہیں جو کہ کئی لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں۔ مثلا civilian casualties strike that are aimed at terrorists but also kill non-combatant including children are enormously damaging to the United States۔ یقینی طور پر یہ ان کی بڑا خلاف جاتا ہے۔ اور دوسرا رولز آف انگیجمنٹ، پریزیڈنٹ اوباما اینڈ ایڈمنسٹریشن آفیشلز ہیو بیگن اسپیکنگ openly about the once supposedly secret drone attacks, claiming authority for them under the 9/11 کے قانون کے تحت۔ اب وہ زیادہ کھل کے اس پہ کر رہے ہیں۔ 52 اٹیک ہوئے تھے اس کے زمانے میں، اب 274 ہو گئے، تو اتنے زیادہ اٹیکس اس طرح ہو رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اینٹی سیپٹک وارفیئر، سم آف دا ملٹری ڈرونز آر آپریٹڈ بائی پائلٹس ان نیواڈا who go home to dinner with their families when their shifts are over۔ مطلب اس طرح کا ہے کہ جی وہ یعنی شفٹ میں کھیلتے ہیں، کھانا جا کے گھر کھاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ جنگوں کا یہ سٹائل جو ہے یہ خاصا ایک ان کے لیے مسائل بھی لوگوں کو پیدا کرتا ہے،
اور ان کے لیے یہ جنگ جو ہے نا کوئی دکھ کی اور پرانی کی بات نہیں ہوتی جی. پاکستان کے حوالے سے جی یوٹیوب روٹرس ایٹ ٹو بروٹ اعجاز امیر کا آرٹیکل ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ جی باقی باتیں ٹھیک ہیں, یہ کسی اور کے بیٹا ہوتا تو اور بات تھی, رشتہ دار ہوتا تو اور بات تھی. جنرل افتخار چودھری کا بیٹا کس طرح یہ ہوا ہے کہ اس کو انہوں نے پھانس لیا اور فریم کر دیا اور پتہ نہیں چلا. اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں جنرل چودھری کی, لیکن ان کو خیال ہے کہ ان کے بیٹے کو یہ کام جو نہ کرتا وہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا. اس سے انجرڈ بھی ہیں, بہت سے لوگ ہیں جی میرے جیسے بھی ہیں, انجرڈ بھی محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی یعنی کہ اس معاملے نے خاصی خرابی پیدا کی ہے جی. ایک تو آرٹیکل جی ول پیوٹن گو دا وے آف دا USSR. اب یہ کہا جا رہا ہے جی پیوٹن جو ہے وہ ایک طرح کا سٹینڈ لے کے کھڑا ہے وہاں, جس طرح اس گورباچوف کے زمانے میں یلسن نے ایک انقلاب لے آیا تھا, بغاوت کر دی تھی. اب بھی اس کو نظر آتا ہے کہ 12 مئی کا وہ واقعہ تھا جی 1990 میں. اب 22 سال کے بعد لوگ پھر سڑکوں پر ہیں, لوگ پھر مانگتے ہیں جی, اب کچھ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ کچھ خوش نہیں ہیں. اس وقت گورباچوف کے زمانے میں ایسا ہوا تھا تو یلسن ایک قیادت لے کے آگے ابھرا تھا, اور روس اصل میں مین چیز تھی, جس کو ہم سوویت یونین کہتے ہیں یا سوویت رشیا کہتے ہیں. وہ رشیا تو بہت بڑا تھا, اس کا مین حصہ تو روس تھا, جس کو اب ہم روس ہی کہہ لیتے ہیں. یوکرین تھا, جارجیا تھا, اور بیلاروس تھا, اور پھر 4 ریاستیں بالٹک اسٹیٹ تھیں, اور ادھر سے سینٹرل ایشیا کی 15 کے قریب ریاستیں الگ ہوئی تھیں. اس کے باوجود بھی روس بڑے کا بڑا, اتنے کا اتنا, یہ قازقستان وغیرہ سب اس ویسے کا ویسا موجود رہا ہے. تو اس کے اثرات کے تحت اب وہاں ایک طرح کا پھر ایک اپہیول آیا ہے, لیکن یہ فرق ہے. لیکن اس پر پروٹیسٹ انہوں نے کہا کہ وارسا میں ہوا ہے, وہاں نہیں ہوا جی. انہوں نے کہا انڈیپینڈنس ڈے 12 جون کو منایا جاتا ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ ڈے آف دا نیو کنٹری رادر دین اے فٹ نوٹ ان ہسٹری, یعنی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ گنا گیا. اور اس کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ آج بھی لوگ جو ہیں ایک طرح کا اپہیول ہے ان کے اندر, ابال ہے, وہ سڑکوں پر نکل کے. وائی دا برٹش ہیڈ دیئر ڈاؤٹس اباؤٹ دا یورو. جب یہ یورپی یونین بن رہی تھی اور یورو کا طے کیا جا رہا تھا تو برطانیہ نے کہا تھا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے, ہمارا پاؤنڈ ٹھیک ہے, آپ اپنا کر دیں. تو اس وقت یورپ میں برطانیہ شامل نہیں, ان کا پاؤنڈ اسٹرلنگ اپنی جگہ ہے, ان کا یورو چلتا ہے. کہنا وہ اس لیے تھا کہ انہیں پتا تھا یہ چلنے والی چیز نہیں. اب ثابت ہو گیا کیونکہ ان کی فسکل پالیسیاں الگ ہیں, گورنرز ایک نہیں ہیں, بہت سی پالیسیاں اکٹھی مل کے بناتے نہیں ہیں. جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو ایک طرح سے چلائیں اور ایک طرح سے لے کے آگے چلیں. تو چنانچہ برطانیہ نے اس وقت جو بات کی تھی اب وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے, اور سبھی لوگ جو ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں جی. آج کچھ آرٹیکل, کلدیپ نیر صاحب کا آرٹیکل ہے جی, جو ہمارا پنجاب ایسٹ پنجاب ہے جس میں اب انڈیا کا پنجاب ہے, وہاں اکالی دل سکھوں کی تنظیم جو ہے وہ پھر طاقت پکڑ رہی ہے. وہ بھنڈرا والا تھا نا ایک, جس نے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کر کے اندرا گاندھی نے مار دیا تھا, جس کے رد عمل کے طور پر سکھوں نے اندرا گاندھی کو بھون ڈالا. اور اس کے رد عمل کے طور پر دلی کے کہتے ہیں درختوں پر جگہ جگہ جو ہے سکھوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں. جواب میں وہاں کی ایک بڑی اکثریت ہندو اکثریت نے سکھوں کا ایک طرح کا قتل عام کیا تھا. تو اب وہاں انہوں نے بھنڈرا والا کی یادگار بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ٹیررسٹ کی, دہشت گرد کی یادگار بنانا, اس کو انکریج کرنا, اس کے مترادف ہے. بی جے پی بھی حکومت میں شامل ہے, وہ یہ کر رہی. مطلب اکالی دل جو ہے اب بجائے اس کے کہ ایک مین سٹریم میں آنے کے, پھر وہی ایک ٹیررسٹ اپروچ کے والے بندے کو ایک اپنا ہیرو بنا کے پیش کر رہی ہے. اچھا جی, جنہوں نے جانیں دی ہوتی ہیں وہ آپ اسے ٹیررسٹ کہہ دیں, کچھ کہہ لیں. دوسروں کے ٹیررسٹ آپ کے حریت پسند بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی جی. اچھا, ہم سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا جی. اچھا, یہ آج انتظار حسین کا بڑا مزیدار کالم ہے. انہوں نے یہ میاں بشیر احمد تھے نا, وہ جو مشہور ملت کا پاسباں ہیں محمد علی جناح والے, ان کا پرچہ نکلتا تھا ہمایوں, جس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوتا تھا شاہ دین محمد کا, جو ان کے والد تھے جسٹس شاہ دین کا, دین محمد کا جسٹس شاہ دین بلڈنگ نہیں ہے, سب انہی کے نام پہ تھی. بڑے اس زمانے میں لاہور کی بڑی فیملی تھی. تو وہ جو مشہور شعر ہے نا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی, اور دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. انہوں نے کہا کہ اس زمانے کی باتیں لگتا ہے کہ آج کے حوالے سے ہیں. شاہ ولی نعمت کی پشین گوئیوں کے حوالے سے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہنا تھا کہ اس زمانے سے جو باتیں کی جاتی تھیں وہ آج پہ پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں. تو ایک محقق ہیں سی ایم نعیم صاحب, شکاگو میں ہوتے ہیں, انڈین ہیں لیکن بڑے بھلے آدمی ہیں, لکھنؤ کے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسلمان ہر زمانے میں اس سے کچھ انسپریشن لینے کے بات کرتا ہے. یہ مباحث پرچہ نکلا ہے تحسین فراقی سے نکالتے ہیں, اس میں ایک آرٹیکل ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا. پہلے بھی طاہر مسعود صاحب نے دوسرے لوگوں نے تذکرہ کیا تھا, تو ہم بھی اس کا تذکرہ کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات. انہوں نے کہا دیکھیے صاحب, لیجنڈ کو تحقیق راس نہیں آتی. لیجنڈ تو ایسی شے ہے جسے تحقیق کبھی راس نہیں آئی. دیکھیں جو افسانوی حیثیت رکھتے ہیں نا, کوئی رستم تھے, سہراب تھے, وہ ایسے تھے کہ نہیں تھے, ایک لیجنڈ بن گئے, ایک داستان بن گئے, ایک اساطیر تو نہیں بنے. متھ الگ ہوتی ہے, لیجنڈ الگ ہوتا ہے. متھ تو اس کی بھی آگے چیز ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سچ نہ شامل ہو, آپ ثابت کریں کہ ایسے نہیں ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. بہت سی چیزیں ہیں, میر خسرو کے نام سے مشہور ہے, وہ لیجنڈ کہتے ہیں. اب تحقیق کر کے کہیں گے یہ وہ نہیں تھا, وہ تھا. لیکن دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, 65 کی جنگ میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے سبز پوشوں کو دیکھا ہے کہ بم گرائے جاتے ہیں راوی کے پل پر تو وہ ہاتھ میں پکڑ کر دریا میں پھینک دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی انڈین. اچھا, یہ کسی نے کہا کہ یہ واقعہ درست ہے, غلط ہے, اس پہ بحث شروع ہو گئی. تو کسی نے بہت عمدہ کہا کہ غلط ہے یا درست ہے, یہ بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی سائیکی نے سبز پوشوں کو اپنی مدد کے لیے آتے ہوئے دیکھا, اور یہ جو سائیکی ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کے پیچھے ایک قوت کام کرتی ہے, روحانی قوت, جو انہیں مشکل وقت میں ایک حوصلہ بھی دیتی ہے اور شامل ہونے کا موقع. تو یہ جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے درست یا صحیح ثابت کرنا کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ فیلنگ کیا ہے کیا نہیں ہے. جی مہدی حسن کی موت اداس کر گئی, یہ نصرت جوید نے آج اس پہ میں نے بھی لکھا ہے جی, اور اپنی اس رات کا ذکر بھی کیا جو ایک رات ان کے ساتھ گزاری تھی, اور بہت سی باتیں وہاں محسوس ہوئی تھی, معلوم ہوئی تھی. جی عرفان صدیقی صاحب ہیں جی, ان کو علامت استارہ آئیکن کہتے ہیں چیف جسٹس کو, اور ان کو خراب کرنے کے حوالے. لمبی ہے ظلم کی شام, غم کی شام, ہارون رشید صاحب ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ دبئی سے ہی فون کیا تھا ریاض ملک نے, اور کہا تھا پتہ نہیں تمہارا دل کب نرم ہوگا, اور دل نرم ہونے سے کیا مراد لیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کچھ کہا تو نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ ان کے رابطے, ان کے واسطے بہت سے لوگوں کے ساتھ, بہت سی جرنلسٹوں کے ساتھ تھے, اور انہوں نے ون اوور کرنے کی کوشش بھی کی تھی, اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے ون اوور بھی ہو گئے ہوں, اور کچھ سکتا ہے کہ نرم بھی ہو گئے ہوں. لیکن بہت سے لوگ جو اب بھی ہیں وہ اتنی شدت کے ساتھ اس کیس کو لے کے نہیں آ رہے جس کو چیف جسٹس کا کیس کہتے ہیں, بلکہ شاید ان کی لہجے میں نرمی ہے. مجھے کچھ نرمی ہارون کے لہجے میں بھی نظر آئی, لیکن کوئی غلط طرح کی نرمی نہیں ہے. لگتا ہے کہ وہ یہ ساری باتوں سے بھی بہت افسردہ ہیں, جس طرح ایاز امیر ہیں کہ چیف جسٹس کے بیٹے کو کم از کم اس طرح کی باتیں اس سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اسے تو یہ کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے اگر اس نے کیا ہے تو. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.